دونوں پولیس والوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مائی پنکھی مسکرائی۔ دلدار بخش کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ جو اس کے قتل کے در پہ تھا اب خود مقتول ہو گیا تھا۔ مائی پنکھی دونوں کو اندر لے آئی۔ اس نے دیوار سے لگی چارپائی کو دیوار سے ہٹا کر دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دلدار بخش اور خالد قریشی دائیں بائیں سرہانے کی طرف بیٹھ گئے۔ مائی پنکھی پائنتی کی جانب تٹی پر بیٹھ گئی۔ خالد قریشی بغور اس عجوبہ بڑھیا کو دیکھ رہا تھا۔ دلدار کے مقابلے میں اس کا مشاہدہ زیادہ تیز تھا۔ 80 سال کی ایسی چاق و چوبند بڑھیا جس کی کمر تیر کی طرح سیدھی تھی اور آنکھوں میں مردنی کے بجائے بھرپور زندگی تھی، ایسی بڑھیا اس نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ یہ بڑھیا اسے بڑے کام کی نظر آئی۔ او مائی، اور تیرا نام کیا ہے؟ دلدار بخش نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ اب بڑی جلدی تجھے میرے نام کا خیال آ گیا، مائی پنکھی نے طنز کیا۔ او کسی نے بتایا تو تھا مائی، پر میں بھول گیا، دلدار بخش نے بات بنائی۔ او کاکا، میرا نام پنکھی ہے، مائی پنکھی۔ سب لوگ مجھے مائی پنکھی کہتے ہیں۔ او مائی پنکھی، اور تیرا بہت بہت شکریہ، دلدار بخش نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تو اس دن کمال نہ دکھاتی نا تو میرا بیٹا تو گیا تھا جیل میں۔ کاکا، یہ ساتھ میں کون ہے؟ اب مائی پنکھی، یہ میرا دوست ہے، تھانے دار خالد قریشی۔ یہ نا تجھ سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ دلدار بخش نے خالد قریشی کا تعارف کرایا اور پھر مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تیرے لیے ہے مٹھائی، میں لاہور کی سب سے بڑی دکان سے لے کر آیا ہوں۔ مائی پنکھی نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے کر چارپائی پر رکھ دیا اور بولی، او کاکا، میں تو مٹھائی نہیں کھاتی۔ مائی پنکھی کا جواب سن کر خالد قریشی کی زبان پر جھٹ سے آیا، تو پھر کیا زہر کھاتی ہے؟ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا اور بولا، مائی پنکھی، تو پھر تو کیا کھاتی ہے؟ کاکا، میں سنکیا کھاتی ہوں، مائی پنکھی نے بڑی سادگی سے کہا۔ خالد قریشی یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ سچ سوچا تھا۔ پھر بھی اس نے وضاحت چاہی۔ مائی پنکھی، سنکیا یعنی زہر؟ ہاں، سنکیا کے علاوہ میں افیم بھی کھاتی ہوں، بس تو یوں سمجھ لے مٹھائی میرے لیے زہر ہے۔ اور پھر ہیروئن پیا کر۔ ہش، مائی پنکھی عجیب انداز میں بولی۔ ہیروئن بچے پیتے ہیں کاکا، اگر تجھے کہیں سے اصلی افیم مل جائے تو لے آنا۔ یہ سن کر دلدار بخش فوراً سے بولا، او مائی پنکھی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں لے آؤں گا تیرے لیے۔ اچھا، اب یہ مٹھائی تو نہیں کھاتی تو نہ کھا، اور ہمیں تو کھلا دے۔ اچھا، مائی پنکھی نے ڈبہ کھولا تو اس میں مٹھائی کے اوپر ایک لفافہ رکھا دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا، کاکا، اس میں کیا ہے؟ اور مائی پنکھی، تو کھول کر دیکھے گی تو پتہ چلے گا نا۔ مائی پنکھی نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 روپے کے 5 نوٹ رکھے نظر آئے۔ مائی پنکھی نے لفافہ جوں کا توں بند کر کے مٹھائی پر رکھا اور ہنس کر بولی، او کاکا، پولیس تو رشوت لیتی ہے، یہ اس نے دینا کب سے شروع کر دیا؟ مائی پنکھی، پولیس بھی انسان ہے، اس کی بھی کہیں گوٹ پھنس سکتی ہے، خالد قریشی بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو اپنا کوئی کام ہے، تم لوگوں کی کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے، تبھی مٹھائی اور پیسے لے کر آئے ہو۔ او کاکا، یہ اٹھا میرے سامنے سے، مجھے پیسے چاہیے نہ تیری مٹھائی، چل اب اپنا کام بتا۔ جب خالد قریشی نے کام بتایا تو مائی پنکھی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ سوچنے لگی پولیس والے کس قسم کا کام اس کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی فلمی ہیروئن کسی نجی محفل میں رقص کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اسے کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ او کاکا، وہ تم پولیس والوں کے قابو میں نہیں آتی تو میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ مائی پنکھی کو بالآخر کہنا ہی پڑا۔ اس کی پانچ بہت اوپر تک ہے، سمجھ رہی ہے نا تو بات کو؟ ہم اگر کوئی ہتھ کنڈا استعمال کریں تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ خالد قریشی نے اندر کا حال کھولا۔ تو پھر اس کی جان چھوڑ دو، ناچنے والیاں بہت ہیں۔ مائی پنکھی نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اور مائی پنکھی، نئی ناچنے والیوں کا ہم انتظام کر چکے ہیں،
یہ سرکاری افسروں کی خاص محفل ہے۔ اس سب سے اونچے افسر کی فرمائش ہے کہ سمیرا کو ہر قیمت پر شامل کیا جائے۔ خالد قریشی نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا، مائی پنکھی، تو کچھ ایسا کام دکھا دے کہ وہ جانے پر مجبور ہو جائے۔ اسے اچھے پیسے دو، چلی جائے گی۔ مائی پنکھی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ او مائی، میں نے خود اسے منہ مانگے پیسوں کی پیشکش کی ہے، پر وہ پیسوں کی بات ہی نہیں کرتی۔ وہ تو کہتی ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے بھی دو گے تب بھی نہیں جاؤں گی، میں نجی محفلوں پر پرفارم نہیں کرتی۔ او مائی پنکھی، بڑی نقریل ہے وہ۔ اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے نخرے توڑ دوں؟ اس نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے خالد قریشی کو دیکھا۔ او ہاں مائی ہاں، اور تو اب سمجھی نا بات کو، اب کچھ ایسا کر دے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ اچھا چل، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ مائی پنکھی اپنی دھن میں آ گئی۔ لا ایک کاغذ دے مجھے، سادہ کاغذ، کچھ لکھا نہ ہو اس پر۔ خالد قریشی نے اپنی جیبیں کھنگالنا شروع کی۔ جیبوں میں کاغذ تو تھے لیکن سادہ نہ تھے۔ تب دلدار بخش نے اپنی قمیض کی جیب سے چھوٹی ڈائری نکالی اور بولا، مائی، اتنے بڑے کاغذ سے کام چل جائے گا؟ مائی پنکھی نے کھلی ہوئی ڈائری پر ایک نظر ڈالی اور کہا، او ہاں کاکا، دے دے۔ دلدار بخش نے ڈائری کا سادہ ورق پھاڑ کر مائی پنکھی کی طرف بڑھایا۔ مائی پنکھی کاغذ ہاتھ میں تھام کر چارپائی سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو کاغذ کی 4 تہہ کر کے اس پر کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے دھاگے میں لپٹا ہوا کاغذ خالد قریشی کی طرف بڑھایا اور تنبیہی انداز میں بولی، لے کاکا، یہ پریم پتر اس کو دے دینا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سمیرا، خالد قریشی نے جلدی سے بولا۔ ہاں سمیرا، مائی پنکھی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اور بے شک وہ مجھے نہیں جانتی، لیکن اس سے کہنا کہ مائی پنکھی نے بھیجا ہے، اسے کھول کر اچھی طرح دیکھ لے۔ اور ہاں، میری ایک بات تو غور سے سن لے، اگر تو نے اسے کھول کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو پھر تجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ باقی میرا اور کچھ نہیں جاتا، میرے پاس لوٹ کر مت آنا، چلو جاؤ۔ اور نہیں، میں ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ پر مائی، وہ جانے پر راضی تو ہو جائے گی نا؟ خالد قریشی نے تصدیق چاہی۔ اور یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب تو یہ پریم پتر اسے دے گا، مائی پنکھی نے اقرار نہ کیا۔ اور ٹھیک ہے مائی، ٹھیک ہے، ہم اب چلتے ہیں، تیرا بہت بہت شکریہ۔ خالد قریشی اٹھا تو اس کے ساتھ دلدار بخش بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ نہ اٹھایا۔ جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تو مائی پنکھی نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا، او کاکا، یہ مصیبت اٹھاؤ یہاں سے، میری طرف سے اپنے بچوں کو کھلا دینا اور یہ پیسے پی پلا کر ختم کر دینا۔ اچھا مائی پنکھی، جیسے تیری مرضی، ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے، خالد قریشی نے خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ میں بہت جلد تیرے لیے اعلیٰ قسم کی افیم لے کر آؤں گا۔ ہاں کاکا، یہ ٹھیک ہے۔ مائی پنکھی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے تو دلدار بخش بولا، او یار، یہ مائی نے کیا تعویذ پکڑا دیا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے کہ سمیرا اسے کھول کر دیکھ لے گی؟ اور یہ بات تو خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں میں مذاق نہ بن جاؤں، خالد قریشی نے بے یقینی سے بولا۔ وہ اس پریم پتر کو کھول کر نہ دیکھ لے؟ دلدار بخش کے اندر کا تجسس جاگا۔ او نہیں، وہ سخت وارننگ دے چکی ہے، کہیں ہم پر ہی کوئی مصیبت نہ آ جائے، خالد قریشی نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اور چل، مائی کا پریم پتر سمیرا کو پہنچا آتے ہیں، دلدار بخش نے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دلدار بخش نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ جب وہ دونوں سمیرا کی کوٹھی پر پہنچے جو لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع تھی، تو وہاں حیرت انگیز طور پر کچھ ایسا ہوا کہ دونوں پولیس افسران انگشت بد نہ رہ گئے۔ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ پر آئے تو وہاں موجود گارڈ نے خالد قریشی کو سلام کیا اور بیل کا بٹن دبا کر اندر سے گھر کے ملازم کو بلایا۔ یہ اچھی بات تھی کہ سمیرا گھر پر موجود تھی، وہ کچھ دیر کے بعد شوٹنگ پر جانے والی تھی۔ ذاتی ملازم نے دونوں پولیس والوں کو چھوٹے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا، میں میڈم کو جا کر بتاتا ہوں۔
जबकि उसने सुमेरा की इजाज़त से ही ड्राइंग रूम खोला था। यही कोई 15 मिनट के इंतज़ार के बाद सुमेरा इंतहाई संजीदा अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे अंदाज़ा था कि खालिद कुरैशी वहाँ किस गरज से आया है, इसलिए उसने पहले ही लाताल्लुकी का अंदाज इख्तियार कर लिया। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श उसे देखते ही खड़े हो गए। सुमेरा ने दिलदार बख्श पर एक अजनबी सी नज़र डाली, लेकिन उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। बेनियाज लहजे में बस इतना कहा, बैठिए। ये मेरे दोस्त हैं दिलदार बख्श, मेरे हम मनसब हैं, आपके बड़े पुरस्कार हैं, तो मेरे साथ आपको देखने चले आए। खालिद कुरैशी ने बिसात खोली। अच्छा। सुमेरा ने एक नज़र दिलदार बख्श को देखा और कुछ ना कहा। और मैं आपके लिए ना एक खास चीज लाया हूँ। खालिद कुरैशी जल्दी से बटवा निकाल कर माई पंखी का दिया हुआ प्रेम पत्र निकालने लगा। साथ वो बोलता भी जा रहा था। वो एक बुजुर्ग खतून है, नाम उनका माई पंखी है और बड़ी अल्लाह वाली है। उन्होंने एक खास चीज आपको भिजवाई है, पता नहीं क्या है, आप खुद खोल कर देख ले। उसने नोटों के दरमियान से धागे में लिपटा हुआ कागज निकाला और सुमेरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और ये ले जी आपकी अमानत, आप तक पहुंची। एक पहुंची हुई बुजुर्ग का नाम सुनकर सुमेरा ने बड़ी दिलचस्पी से उस कागज को उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। आप इसे हमारे सामने खोल कर देखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अंदर भी जा सकती हैं, खालिद कुरैशी ने मशवरा दिया। नहीं नहीं, मैं इसे आपके सामने ही खोल कर देखूंगी, इसमें कहीं धमाका खेज मवाद तो नहीं भरा हुआ, सुमेरा ने मुस्कुरा कर कहा। और हमें इसे खोल कर देखने की इजाजत नहीं है मैडम, वरना मैं आपको खोल कर ही देता, खालिद कुरैशी ने झट से बोला। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, सुमेरा ने हंसकर कहा। मैं यहीं बैठकर खोलती हूँ। वैसे अजीब तावीज है जिसे गले में डालने के बजाय खोल कर देखने को कहा गया है। सुमेरा ने बहुत तेजी से कागज पर लिपटा हुआ धागा खोल दिया और उसे सोफे के हत्थे पर रख दिया और जरा संभल कर बैठ गई। फिर पुरशौक निगाहों से वो छोटा सा लाइनों वाला कागज खोल कर देखने लगी। दोनों पुलिस वाले बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। कागज खोलते ही सुमेरा के चेहरे की रंगत उड़ गई। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श अंदाजा न कर पाए कि आखिर सुमेरा को उस छोटे से कागज में क्या नजर आ गया जिसे माई पंखी ने प्रेम पत्र करार दिया था। कागज पर ऐसा जाने क्या था कि सुमेरा एकदम परेशान हो गई। उसने उलझे हुए लहजे में पूछा, ये माई पंखी कौन है? और हम आपको मिलवा देंगे, पहले जरा इस्लामाबाद से तो हो आए, खालिद कुरैशी ने तुरुप का पत्ता फेंका। अच्छा हाँ, कब है आपका प्रोग्राम? सुमेरा एकदम राह रास्त पर आ गई। ये वो प्रोग्राम तो 2 दिन बाद हफ्ते की रात को है, इतवार की शाम तक वापसी हो जाएगी आपकी। मैडम आप चल रही हैं ना? खालिद कुरैशी ने पूछा। सुमेरा ने एक नजर कागज पर डाली। अब वहां कुछ न था, महज सादा कागज था। उसने उस कागज को मुट्ठी में भींचकर उस पर थोड़ा सा धागा लपेटकर मेज पर डाल दिया और बहुत ठहरे लहजे में बोली, हाँ मैं चल रही हूँ। और बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हफ्ते की शाम को तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। अब इजाजत चाहता हूँ। खालिद कुरैशी फौरन खड़ा हो गया। उससे पहले वो फैसला बदले उसकी नजरों से ओझल हो जाना चाहता था। ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार करूंगी, सुमेरा ये बोलती हुई खड़ी हो गई। तजस्सुस के मारे दिलदार बख्श ने मेज पर पड़ी हुई अपनी टोपी इस अंदाज से उठाई कि वो धागे में लिपटा मुड़ा कागज टोपी के अंदर आ गया। उसने पूरे इत्मीनान से टोपी सर पर रखी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। वो अपने इस कारनामे पर बेहद खुश था। खालिद कुरैशी सुमेरा से कुछ बात करने लगा था। वो आने जाने और रकम की तफसीलात से उसे आगाह कर रहा था। इतने में दिलदार बख्श उसकी कोठी से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में आ बैठा। उस कागज में ऐसा क्या था जिसे देखकर सुमेरा के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई थी? ये वो मालूम करना चाहता था। स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसने कोठी के गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। अभी खालिद कुरैशी बाहर नहीं आया था। उसने टोपी उतार कर कागज हाथ में लिया और टोपी सर पर जमा ली। फिर कागज से काला धागा हटाया, उसे खिड़की से बाहर फेंका और बड़ी एहतियात से कागज को सीधा करने लगा।
جب اس نے کاغذ کھول کر اس پر نظریں جمائیں تو وہ منظر اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اوئے، اور تو یہ پریم پتر وہاں سے اٹھا لایا؟ یار بڑی صفائی سے کام دکھایا تو نے۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ مائی پنکھی نے تو کمال ہی کر دیا، وہ 100 نخرے والی کے سارے نخرے توڑ دیے۔ اچانک خالد قریشی کو احساس ہوا کہ دلدار بخش اس کی بات نہیں سن رہا۔ وہ گمسم بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خالد قریشی کب گاڑی کے پاس آ کھڑا ہوا اور گفتگو شروع کر دی۔ اوے یار تجھے کیا ہوا ہے؟ خالد قریشی نے اس کے کندھا ہلایا اور گاڑی میں اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ دکھا کاغذ۔ دلدار بخش نے کاغذ کسی روبوٹ کی طرح اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیتے وقت اس نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ کاغذ یکدم کوڑا تھا۔ خالد قریشی نے کاغذ اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر بڑے اہتمام سے اس پر نظر ڈالی۔ وہ منظر دوبارہ نمودار ہوا اور خالد قریشی کا بھی دل دہلا دیا۔ اب خالد قریشی کو پتہ چلا کہ دلدار بخش کیوں سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کاغذ پر جو منظر نمودار ہوا تھا وہ ان دونوں سے متعلق تھا۔ اس منظر سے سمیرہ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا، تو پھر وہ اسلام آباد جانے پر کس طرح راضی ہو گئی تھی۔ خالد قریشی کو اچھی طرح یاد تھا کہ کاغذ کھولتے ہی سمیرہ کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ آخر اس نے کاغذ پر کیا دیکھا تھا؟ ضرور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس کے دباؤ میں آ کر وہ اس رقص و سرور کی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا دیکھ کر اسلام آباد جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ مائی پنکھی نے ناممکن کام کو ممکن کر دیا تھا، اور اب خالد قریشی کو پکی امید تھی کہ اس کے اس کارنامے پر اسے ترقی تو ملے گی، شاید کوئی پلاٹ بھی ہاتھ آ جائے۔ خالد قریشی وقت مقررہ پر اسلام آباد کے نواں میں اس شاندار فارم ہاؤس پر سمیرہ کو لے کر پہنچ گیا جہاں یہ انتہائی خفیہ محفل سجائی گئی تھی۔ رقص کی اس محفل میں ایک وزیر اعلیٰ، چند اعلیٰ سرکاری افسران اور پولیس کے منتخب افسران مدعو تھے۔ فارم ہاؤس کے سبزدار پر ایک لمبا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ اسٹیج 4 فٹ اونچا تھا۔ اسٹیج کے شروع میں سیڑھیاں تھیں تاکہ رقاصہ ان سیڑھیوں کے ذریعے اسٹیج پر پہنچ سکے۔ اس اسٹیج کے چاروں طرف آرام دہ صوفے رکھے گئے تھے اور ان صوفوں کے سامنے شیشے کی میزیں تھیں جن پر ناو نوش کا سامان سجایا گیا تھا، اور اسٹیج تیز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی محفل تھی۔ بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی 2 کیٹیگریاں بنائی گئی تھیں۔ اعلیٰ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے رات 12 بجے کے بعد پروگرام رکھا گیا تھا، جبکہ ادنا کیٹیگری والوں کو ڈنر کے بعد چلے جانا تھا۔ 12 بجے کے بعد صرف 4 اداکاراؤں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ان میں سمیرہ کے ساتھ ساتھ 2 انڈیا کی آئٹم گرل بھی مدعو کی گئی تھی۔ خالد قریشی اور دلدار بخش سادہ لباس میں تھے۔ ان لوگوں نے مقامی رقاصاؤں کا رقص دیکھا، کھایا پیا اور کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور واپس آ گئے۔ سمیرہ کے بارے میں منتظمین نے کہا تھا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اسے بحفاظت لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ خالد قریشی کو اس کی قطعاً فکر نہ تھی۔ اس نے ایک ٹیڑھی کھیر کو منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اب اسے بحفاظت واپس پہنچایا جائے یا لنگڑا لولا کر کے اس کی بلا سے، یہ ٹیڑھی کھیر یوں ہی سیدھی نہیں ہو گئی تھی۔ فلموں میں آنے سے پہلے سمیرہ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کے چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ تنگ دستی کی وجہ سے اسے نرس بننا پڑا۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں ٹانگ توڑوا کر جب اس کا چچا اسپتال میں داخل ہوا تو سمیرہ نے موقع دیکھ کر بے ہوشی کی حالت میں اسے ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے اس کی موت یقینی ہو گئی۔ کاغذ پر جو منظر دکھایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ سمیرہ چچا کو انجیکشن لگا رہی ہے اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ سمیرہ اپنے چچا کی قاتل تھی اور یہ بات صرف اسے معلوم تھی، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اب کسی اور کو بھی معلوم ہو گئی تھی تو جان بچانے کا آسان راستہ یہی تھا کہ اس نجی محفل میں شرکت کر کے کسی بڑی مصیبت سے خود کو محفوظ کر لیا جائے۔ سمیرہ نے تو ہوش کے ناخن لے کر خود کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن ان دونوں نے اتنی چڑھا لی تھی کہ عقل ان کے ٹکنوں میں آ گئی تھی اور ہوش جاتے رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ہائی وے پر
جیٹ کی رفتار سے لاہور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خالد قریشی اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دلدار بخش اس کے برابر میں بیٹھا مختلف رقاصاؤں کے قد و قال پر بے لگام تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بے قابو تھے۔ دلدار کو اپنی زبان پر قابو نہ تھا اور خالد قریشی کو اسٹیئرنگ پر۔ اس وقت وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ ان دونوں نے کاغذ پر جو ایک جیسا منظر دیکھا تھا وہ اگر لائیو ہو گیا تو کیا ہوگا۔ خالد قریشی اور دلدار بخش نے باری باری جو منظر دیکھا وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی نوید تھا۔ اب اس منظر کے زندہ ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ خالد قریشی نے تیز رفتار گاڑی پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دوسری گاڑی سے ٹکرا کر خلابازی کھاتی چلی گئی۔ آگے کیا ہوا؟ وہ دونوں بچے یا مارے گئے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ نازنین کو پروفیسر ماجد نے اس جن سے چھٹکارا دلایا کہ نہیں، سمندر سے جہاں سے وہ جن اس کے ساتھ چمٹا تھا۔ وہ واپس وہاں جا کے کیا ایسا کریں گے؟ یہ سب باتیں اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ویڈیو وقت رہتے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ کامنٹ کر کر فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔